کچھ نوجوانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ این سی ہو، پی ڈی پی ہو، ریجنل پارٹیز جو بھی ہیں انہوں نے ہمارے قبرستان بھرے ہیں۔ این سی پہلی گورنمنٹ ہے جس نے اسمبلی میں آٹو میں ریزولوشن کیا کہ یہی این سی ہے جنہوں نے 370 کو کھوکھلا ہونے دیا، یہی این سی ہے جنہوں نے پی ایس اے لایا۔ جو ہماری بابا حکومت 14 سال جیل رہے۔ جی حالات کچھ اس طریقے سے کیوں ہیں کہ عمر عبداللہ کی ایک جگہ سے ہار ہوتی ہے، انجینئر رشید جیتتے ہیں۔ آداب ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنین مسعودی صاحب۔ 2019 میں ایم پی الیکشنز میں جیت حاصل کرنے کے بعد ایک بار پھر یہ سیاسی میدان میں ہیں۔ بہت بہت خیر مقدم ہے سر آپ کا۔ بہت شکریہ جی۔ اس بار سیاسی ماحول کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ آپ دیکھیے کہ لوگوں میں ادراک ہے، یہ سمجھے کہ جو آج کا ووٹ ہے یہ بہت ہی اہم ہے، کیونکہ 5 اگست 2019 میں جب ہمیں برہنہ کیا گیا، ہمارے سارے حقوق چھینے گئے، آئینی حقوق چھینے گئے، اس کے بعد آج یہ موقع ملا ہے ان کو اپنا پیغام دینے کا، ان غاصبوں کو جنہوں نے بالکل آئین کو درکنار کر کے تو آئین کو روند کر جو 5 اگست 2019 کے فیصلے لیے۔ آج یہ ووٹ ایک وسیلہ ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہ جواب دیں گے۔ دوسری بات ہے کہ ہمیں یہ جو ہمارے 6 سال 7 سال رہے ہمیں افسر شاہی کے حوالے کیا گیا، کوئی ایکسیس نہیں رہی، کوئی پہنچ نہیں رہی، کوئی رسائی نہیں رہی عام آدمی کی، تو وہ جو ظلم و ستم جو بڑھتا گیا اس کے بارے میں بھی ان کو ادراک ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس ووٹ کی اہمیت کیا ہے۔ تو اس سارے تناظر میں ایک سیاسی ماحول ہے، لوگوں میں آپ ظاہر سی بات ہے ایک جوش ہے کہ وہ جلد سے جلد اپنے حق کا استعمال کریں، اور یہ 2 باتیں ہیں، ایک ان کو پیغام دے جو تاکہ وہ ایک سیلف انٹرسپیکشن کرے، خود احتسابی کا عمل ہو مرکز میں، دہلی میں جو وہاں کے جو لیڈر ہیں جنہوں نے وہ سارا کچھ کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو یہاں کے مسائل پائل اپ ہو گئے ہیں، 10 سال سے افسر شاہی فقط ایونٹ مینیجرز بن گئے جو ہمارے تھے، جن کو سوشل پلانرز تھے اور جن کو فیصلے کرنے تھے، پالیسی ڈیسیژنز لینے تھے، وہ صرف ایک ایونٹ مینیجرز بن گئے۔ انہوں نے ایک ایونٹس بنائے، کلچر ایونٹس، اور ایک نیریٹو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہاں نارمل سی نیریٹو جس کی کہ زمین پر ہے ہی نہیں۔ آج اگر آپ یہاں تشریف لائے، آپ دیکھیے 2 جگہ انکاؤنٹر ہوئے، ایک جگہ بھی جو انسانی جانوں کا وہ تلف ہوئی، دوسری جگہ بھی کون ہے کیا کس کا انتقال ہو، وہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ انسان کا کون ہوا۔ کوئی جو ماں ہے وہ بیٹے کے بغیر ہو گئی، کوئی بچے کو وہ یتیم ہو گئی، اور یہ جو ابھی کہیں کوئی بہن ہے وہ بھائی کو کھو بیٹھی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں، آپ جانتے نہیں کہ 6 سال 7 سال میں کیا ظلم و ستم انہوں نے برداشت کیا ہے۔ ہر ایک طریقے کا ہر چیز کو ایک ویپنائز کیا جا رہا ہے عوام کے خلاف، تاکہ ہم ان کو جو ایک سیڈزم کا ایک جذبہ ہے، سیڈزم کا طریقہ ہے، اپروچ ہے ایذا رسانی کا، تاکہ ان کو ایذا دے۔ کچھ نوجوانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ این سی ہو، پی ڈی پی ہو، ریجنل پارٹیز جو بھی ہیں انہوں نے ہمارے قبرستان بھرے ہیں، یہاں پہ وہ لوگ بدلاؤ چاہتے ہیں اس طریقے سے۔ اس پر آپ کا کیا کہنا ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں؟ یہاں کے جو عام لوگ ہیں، وہ آپ کا پارلیمنٹ کا الیکشن ہو، ڈی ڈی سی کا الیکشن ہو، آپ دیکھیں کہ لوگوں کا اعتماد اس جماعت پر ہے جس جماعت نے یہاں شخصی راج کے خلاف جنگ شروع کی ہے۔ دیکھیں 90 سال سے یہ ہماری جو سیاسی منظرنامے پر ہماری جموں کشمیر نیشنل کانفرنس ہے، 3 پیڑھیاں رہی ہے، اور دیکھیں کیا انہوں نے کیا ظلم و ستم برداشت کیے ہیں۔ جو ہماری بابا حکومت 14 سال جیل رہے، تو عوام جانتے ہیں کہ اس تنظیم پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اور سوشل جسٹس کا ہمارا پروگرام دیکھیں، 34 لاکھ کنال زمین لینڈ ٹو ٹیلر پروگرام کے ایشیا میں کہیں نہیں ہوا۔ میں دعویٰ کے ساتھ آپ کو تحقیقات کیجیے، کہیں پر بھی ایشیا میں آپ دیکھیں کہ یہ کوئی آپ کی اس کی مثال نہیں ملے گی کہ 34 لاکھ بغیر معاوضہ کے منتقل ہو گئی۔ سوشل جسٹس پروگرام جو نیشنل کانفرنس ہے وہ اتنا مستحکم ہے، عوام کا اعتماد ہم پر ہے۔ ابھی پارلیمنٹ کا الیکشن دیکھ لیجیے، اب کہیں پر اگر ٹیمپرری کوئی چیز ہوگا، آپ دیکھیں گے جو ہمارا اسمبلی کا الیکشن ہوگا، آپ دیکھیے گا اس میں تو فتح ہوگی، اس میں کامیابی ہوگی نیشنل کانفرنس کی۔ عوام کے استحکام کے اوپر بات کی، عوام کا یقین آپ کہہ رہے ہیں کہ این سی نیشنل کانفرنس کے اوپر ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جو لاسٹ ٹائم لوک سبھا الیکشنز ہوئے، ہمارے جو کیا نام ہے اس کا پرائم منسٹر جو الیکشنز ہم کہیں گے ان کو، وہ ہوئے، تب لوگوں کا رخ دوسری طرف کیوں مڑتا دکھا، اور آج حالات کچھ اس طریقے سے کیوں ہیں کہ عمر عبداللہ کی ایک جگہ سے ہار ہوتی ہے، انجینئر رشید جیتتے ہیں۔ اب ان کی طرف سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے، میں ایک بار سوال کمپلیٹ کروں، اب ان کی طرف سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ اب ہار ان کو ملی ہے اس لیے ہم پر یہ الزام لگا رہے ہیں پراکسیز کا۔ نہیں جی، وہ تو عوام جانتے ہیں۔ آپ دیکھیے ایک ٹیمپرری ایک ہے جو ہے وہ ایک ٹیمپرری، آپ دیکھیں گے اب کیا عوام کیا جواب دیں گے۔ عوام سمجھ چکے ہیں کہ اسٹریٹجی جو ہے جن کا جو غاصب طاقتیں ان کی اسٹریٹجی ہے کہ ہم تقسیم در تقسیم کریں، ڈیوائڈ کریں اس قوم کو، اور ہر جگہ کے لیے ہر قصبے میں ایک لیڈر پیدا کریں،
تو یہی ایک اسٹریٹجی ہے. آپ دیکھیں گے, لیکن آپ دیکھیں گے جب آپ انتظار کیجیے گا 8 اکتوبر کا, آپ دیکھیے کیا میسیو کیا ایک رپلائی ہوگا, کیسا ایک جواب ہوگا. آپ ان سے پوچھیں کیا جواب ہوگا. دیکھیے آپ نہیں دیکھ رہے کیا جوش ہے, کیسے ریسیو کیا جا رہا ہے, کیا ہے. میں پہلی بار اس جو اسمبلی ہے, اس اسمبلی کے الیکشن کے لیے میرا پہلے کوئی رول نہیں رہا اس میں, لیکن آپ دیکھیں, آپ عوام سے پوچھیے کہ جذبہ کیا ہے, آپ خود دیکھ لیجیے. بات یہ ہے, دیکھیے ہمارا جو ہے وہ صاف موقف ہے انٹرنل ڈائمینشنز جموں کشمیر مسئلے کے کرنے ایڈریس, تو یہاں مستحکم کیجیے خود مختاری تشخص, اور ایکسٹرنل ڈائمینشن کرنے تو آپ بات چیت کیجیے. کیا وجہ ہے کہ پرائم منسٹر باقی لوگوں کو صلاح دے رہے ہیں, سارے ملکوں کو صلاح دے رہے ہیں کہ امن ہی راستہ ہے, جنگ کوئی راستہ نہیں, لیکن جب اپنی بات آتی ہے تو وہاں کہتے ہیں جب بھی کوئی بات ہے تو کہتا ہے کہ نہیں آپس میں گفت و شنید کیجیے, تو اس میں کیا پریشانی ہے. دوسری بات یہ ہے, اگر جو ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز ہیں ان کی بات چیت ہے, دو ملکوں کی ان کی بات چیت آپس میں ہوئی, اور اس وجہ سے ہمارے LOC پر کام ہوا. دیکھیے وہاں کے لوگ کتنے کس مصیبت میں مبتلا تھے, اب کام ہوا. تو اس میں کیا شرم کی بات ہے. آپ کہیں گے ہم بات چیت کریں گے, بات چیت کے ذریعے مسئلے ہوں گے, ہم ملک کے ساتھ ہیں, لیکن ان لوگوں کے جن کو برہنہ کیا گیا, جن کا سب کچھ چھینا گیا, ایک 5,000 سال پرانی ریاست اس کے ٹکڑے ٹک کیے, جبکہ آئین کے تحت آپ کا کوئی حق نہیں ہے کسی کو ڈاؤن گریڈ کرے کسی ڈیٹ کا. تو جناب اور ہر ایک چیز کو ویپن بنایا جا رہا ہے. جی مسعود صاحب, میں آپ سے ایک چیز اور جاننا چاہوں گا. یہاں پہ لوگ کہیں نہ کہیں کیمرہ سے بچتے ہیں, آف کیمرہ بات کرتے ہیں, آن کیمرہ بات کرنے سے بچتے ہیں, لیکن ایک چیز ہم نے یہ چیز دیکھی ہے, آف کیمرہ جب لوگوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ آج NC کے مینیفیسٹو میں ہے کہ ہم PSA کو ہٹائیں گے, ہم اس کے علاوہ یہاں پہ 370 کو واپس لائیں گے. لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے, آف کیمرہ لوگوں نے ہم سے یہ بات کی کہ یہی NC ہے جنہوں نے 370 کو کھوکھلا ہونے دیا, یہی NC ہے جنہوں نے PSA لایا. تو آج کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ NC نے اس کو مستحکم کیا. NC پہلی گورنمنٹ ہے جس نے اسمبلی میں آٹومی ریزولوشن کیا, کیسے کھوکھلا کیا. دیکھیں یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے کہ آئینی ایک اسمبلی ایک کنسیپٹ کو اس کو ٹرانسلیٹ کرے انٹو ریزولوشن, تو یہ NC نے کیا. کبھی ہوئی کہ کہیں بات ہوئی, اور وہ جو مرکزی سرکار کے پاس اب بھی ہے وہ موجود ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ وہی بیس لائن ہو. اور دوسری بات ہے, اگر نہیں ہوتا تو مینیفیسٹو کیوں رہتے ہیں. ہمارا پہلے دن سے رہا. دیکھیے دہلی اکارڈ ہوا, دہلی ایگریمنٹ ہوا, اس میں جو ہمارے حقوق ہیں ان کو تصدیق کی, پارلیمنٹ نے اس پر بحث کی, پارلیمنٹ نے منظور کیا, یہاں کی کانسٹیٹیوشن اسمبلی نے منظور ہے. پھر اس کے باوجود بھی مرکزی سرکار کا یہ رہا کہ ہم اس کو ایروڈ کریں گے. اس کے بعد 1975 کا معاہدہ, اس میں پہلا ہم نے کہا کہ ہمارے ریلیشنز کو گورن کرے گا 370. کیسی بات یہ. دیکھیے وہ آپ کو کہ وہ کریں گے بات جن کو کہنے کے لیے کچھ نہیں. آپ یہ دیجیے کہ آپ ان سے پوچھیں کیا آٹونومی ریزولوشن ہوا, اور آج کے ہم نے منسٹر میں بڑے خوش ہوتے ہیں ہمارے جو کشمیر دشمن طاقتیں ہیں, جموں کشمیر دشمن طاقتیں, اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ کو خاموش رہیں گے. ہم خاموش نہیں رہے, ہم نے پہلے کہا یہ ہونا چاہیے. اور دیکھیے اگر کوئی چیز ہم نے دیکھا کوئی قانون ہے تو یہ مس یوز ہو رہا ہے, اور ود امپیونٹی مس یوز ہو رہا ہے, تو کیا بات ہے اس میں. تو معاملہ کئی ایسے قانون ہیں جو پارلیمنٹ نے منسوخ کیے, ہم بھی کریں گے منسوخ. بات یہ ہے جناب, آپ دوسری آپ دیکھیے طرح طرح کی پریشانی ہے. آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نوجوان کے لیے بے روزگاری کا ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ پوچھیے گا ارباب اقدار ہے, آج بھی 30-40 ہزار اسامیاں خالی ہیں. ایک دیکھیے ایک اس بد نیتی سے پر نہیں کی گئی. ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم 60% ڈیفسٹ ہے. بجلی کو ویپنائز کیا جائے, بجلی فیس کو ان کے جو عوام جو غریب ہیں ان کے خلاف اس کو ویپن بنایا جا رہا ہے. بات یہ ہے, دیکھیے بات یہ سب سے بڑا ہے ڈرگس کا معاملہ. وہ بھی ہمارے نوجوان کو ایک چنوتی ہے, اس کے خلاف وہ بھی نیشنل کانفرنس نے کیا. ہم نے بنایا ایک وعدہ WADA, وار اگینسٹ ڈرگ ایبیوز, ڈرگ ایڈکشن. تو ہم نے پہلے کیا, اور اس پر ایک مباحثے کے بعد ایک دستاویز بنی جو ساری دنیا میں ایک ریفرنس ڈاکیومنٹ بنتا ہے. اور میں نے اپنے ایفیلیٹ سے پہلا یہاں پلوامہ میں جو ڈرگ ڈی ایڈکشن اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر بنایا ترال میں 10 لاکھ روپے سے, اور باقی کلگام میں بھی اور اننت ناگ میں اس کی ہم نے شروعات کی. ہمارا یہ وعدہ ہے عوام کے ساتھ, ایک اس بدت کے خلاف ہم پورے زور سے لڑیں گے, اور جو ہمارا وعدہ کا رپورٹ ہے اس پر عمل کریں گے حلف بھر. تاکہ وعدہ کا مطلب ہے ہمارا وعدہ ہے ان والدین کے ساتھ جن کے بچے ہیں کہ ہم ان کا بچوں کو نظر انداز یہ نہیں اجازت دیں گے کہ وہ نظر ہو جائیں اس جو یہ پریشانی ہے. تو اس طرح ہمارا جو ایک لائحہ عمل ہے, دیکھیے جناب ہمارا ایک سوشل جسٹس کا پروگرام ہے, اکنامک ایک جسٹس کا پروگرام ہے, اور پولیٹیکل جسٹس. جب تک حقوق نہیں دیں گے آپ کو, یہ جو آئینی حقوق کیوں چھینے, کس لیے چھینے, یک طرفہ طور کیوں چھینے. یہاں کے اسمبلی اور آپ سپریم کورٹ نے بھی وہ طریقہ کار کو اس کا کہا یہ طریقہ کار آپ کے پاس اویلیبل نہیں تھا, وہ اسٹک ڈاؤن کیا, اس کو الٹرا وائز قرار دیا اس طریقہ کار. جی مجھے اب پامپور کانسٹیٹوینسی کے اوپر ہم بات کریں گے. یہاں سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں. اس پامپور کانسٹیٹوینسی میں ہم نے الگ الگ ایریاز وزٹ کیے. یہاں پہ لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اریگیشن کا. اریگیشن یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پانی کی یہاں پہ سہولیت دستیاب نہیں ہے. لوگ بادام کی کاشتکاری کو چھوڑ کے آج سیب پر آ گئے ہیں.
बादाम की काश्तकारी में बादाम का रेट कम हो गया है, इसके अलावा दूसरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप अब पामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपके क्या मुद्दे हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर? आप क्या, आप अगर जीत कर आते हैं तो पहले आप जनाब एक जहन में रख लीजिए, 10 साल से हमें अफसरशाही के हवाले किया गया। क्या बात है, यहाँ के लिए अफसरशाही ठीक लगती है दिल्ली को, और जगह के लिए ठीक नहीं। वहाँ मुतवातिर होते हैं, पीरियडिक इलेक्शन होते हैं। हमारे अफसरशाही और अफसर जो है वो उनको इदराक नहीं, उनको समझ नहीं कि मामले क्या, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है। मैंने कहा ना वो इवेंट मैनेजर्स बन गए ताकि वो इवेंट्स करें स्टेट कश्मीर और जो हमारा कन्वेंशन सेंटर में, और वहाँ पहली सफ़ में बैठे और अजीज साहब का वो देखेंगे और उसको फिर एक नॉर्मल सी नैरेटिव के लिए इस्तेमाल करें। बात ये है जनाब, यहाँ पर फुकदान रहा है 5,000 करोड़ रुपए अगरचे आ गए थे जल जीवन पर, जो जल शक्ति पर, तो लेकिन खर्च नहीं हो रहा है, स्कीम्स नहीं बन रही है, तो पानी दिया जा रहा है बगैर जो फिल्ट्रेशन के। तो ये सारे मामले हैं, और हमारी सियासत है खिदमत खलक, हमारी सियासत और कुछ नहीं। मेरी सियासत ये पहली बार है जब मैं इसमें असम्बली में यहाँ से मैं चाहता हूँ आवाम की तायीद, ताकि मैं यहाँ का रुकन बनूँ, और इनके सारे मसाइल इसी वजह से इनका एतमाद है, उनकी एक उम्मीद है। और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह से दुआ हो कि ये जो उम्मीद हो मैं उनकी तवक़ात पर पूरा उतरूँ, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह उनकी तवक़ात पर। तो सारे जो मसाइल है, देखिए बादाम का मसला है, सेब का मसला, अब देखिए क्या हो रहा है हमारे खिलाफ, कैसे इस्तेमाल किया जाए। आप बाहर से सेब ला रहे हैं ताकि यहाँ के सेब को, यहाँ की मईशत पर आप कारी ज़रब लगाएं। देखिए हमारी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन क्या हो रहा है, कभी कभी ट्रांसपोर्टेशन इसकी हद हुई जाए। और आज की तारीख में होना चाहिए था कि 20% का कमर्शियल प्रोसेसिंग होता, लेकिन होता है 3% का। हमें सारे के सारा मेवा बाहर लेना पड़ता है। तो जनाब ये सारे मसाइल हैं, सारे मुश्किलात हैं, और इंशाल्लाह हर एक मुश्किल का हम हल जुटेंगे। और हमारे जो बेबाक और निडर और दयानतदार हमारे रहनुमा है उमर अब्दुल्ला साहब, उनकी सरबराही में आइंदा हुकूमत बनेगी इंशाल्लाह। तो आप देखेंगे सारे मसाइल होंगे, यही आवाम का एतमाद है और हमारा इनकी सदवाद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।